بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم عربی بول چال کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عربی کو سمجھنا، اس کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ زبر زیر پیش کیوں آ رہی ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ اور جو عربی بول چال ہے اس کے لیے آپ جتنا استعمال کریں گے، بولیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہ ہر زبان کا اسی طرح ہی ہے طریقہ کار کہ جتنا بولیں گے، استعمال کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ قواعد کا جاننا، بولنے کے لیے قواعد کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم سبق شروع کریں گے۔ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ عربی ہم اس لیے سیکھیں گے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ جب اس نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ جلد سیکھ بھی جائیں گے اور ثواب بھی اس پر ملے گا۔ چلیں آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف کے متعلق، جو آپس میں تعارف ہوتا ہے، بندہ ملاقات کرتا ہے تو کون کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ شروع میں جتنے بھی ہمارے یہ اسباق ہوں گے تعارف کے متعلق ہوں گے کہ کیسے تعارف کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جب بندہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جس طرح انگلش کے بھی اپنے الفاظ ہوتے ہیں، تو عربی میں جب صبح ملاقات کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں، صباح الخیر، صباح الخیر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ صباح النور بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح اچھی ہو۔ جب ایک بندہ ملتا ہے تو کہتا ہے صباح الخیر، تو آگے والا صباح الخیر بھی کہہ سکتا ہے، صباح النور بھی کہہ سکتا ہے، اسعد اللہ صباح کا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صبح خوش بخت کرے۔ مختلف الفاظ، دوبارہ صباح الخیر کی جگہ صباح الخیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عورت بھی یہی الفاظ کہے گی، مرد بھی یہی الفاظ کہے گا۔ دوپہر ملاقات کے وقت کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ تاب بعد الظہر، تاب بعد الظہر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تاب بعد الظہر، تاب مسائکا، تاب مسائکا یہ لفظ یہ بھی بولیں یا ایک بولیں، دونوں میں سے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ دوپہر اچھی ہو، یہ دوپہر جب آپس میں دو بندے ملیں گے تو یہ الفاظ بولے جائیں گے۔ دوبارہ اگلا بندہ بھی یہی الفاظ کہہ سکتا ہے۔ شام میں ملاقات کے وقت کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ مساء الخیر، مساء النور۔ مساء الخیر بھی آگے جواب مساء الخیر بھی کہہ سکتے ہیں، مساء النور کہہ دیں جواب میں، تو دونوں جواب درست ہو جائیں گے۔ شام اچھی ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ رات میں جب بندہ سوتا ہے ایک دوسرے سے گھر میں جو کہا جاتا ہے، الفاظ بولے جاتے ہیں، تصبح علی الخیر، طابت لیلتکم، یہ دونوں الفاظ میں سے جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بولا جا سکتا ہے۔ رات بخیر ہو۔ آگے جب صباح الخیر یا صباح النور، مساء الخیر، مساء النور کہہ کر اس کے بعد بندہ حال حوال پوچھتا ہے، کیسے ہیں آپ؟ ہماری اردو زبان میں جیسے ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، تو ایسے ہی عربی میں یہ بہت مشہور جملے ہیں۔ کیف حالک، کیف حالک یہ مرد اگر کسی سے پوچھے، مرد سے آگے، تو کیف حالک یہ کہا جاتا ہے۔ کیف حالک اگر عورت پوچھے یا مرد عورت سے پوچھے تو کیف حالکی، یعنی سامنے والا جو ہے مرد ہو تو حالکا کاف ضمیر پر زبر آئے گی، حالکا۔ اور اگر سامنے والی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ عورت ہے تو کیف حالکی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو جواب میں کیا آئے گا؟ آگے والا مرد ہے یا عورت ہے وہ یہی کہے گا انا بخیر، ایک کہے صرف الحمدللہ کہے پھر بھی جواب ہو جائے گا انا بخیر الحمدللہ، یہ دونوں ملا کر کہیں تو پھر بھی جواب ہوگا۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر جانتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ جانتا ہو، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہو تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے مسمو کا، مسمو کا یعنی تمہارا نام کیا ہے، مسمو کا۔ تو آگے والا اگر سامنے والا مذکر ہے، مرد ہے، تو کہے گا اسمی خالد،
جو بھی نام ہوگا، اسمی زید، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے، مسمو کا تمہارا کیا نام ہے، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ اگر عورت سے آگے سامنے والی عورت ہو، بولنے والا جو ہے، پوچھنے والا جو بھی ہو، مرد ہو مذکر ہو، دونوں کہہ سکتے ہیں، تو سامنے والے کی بات ہوتی ہے۔ اگر سامنے والی عورت ہے تو پھر کہا جائے گا مسمو کی، تمہارا کیا نام ہے، تو کہے گی اسمی زینب، اسمی مریم، جو بھی نام ہوگا وہ آگے بتائے گی، اسمی ساتھ لگا کہ میرا نام مریم ہے۔ اس کے بعد اگر اور بھی الفاظ ہوتے ہیں تعارف کے لیے، پھر انشاءاللہ اگلے سبقوں میں ہم بیان کریں گے۔ جب خدا حافظ کہا جاتا ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، تو عربی زبان میں الاللقاء، پھر ملیں گے، یا کہا جاتا ہے مع السلامہ، مع السلامہ، خدا حافظ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں ملنے کے وقت، ملاقات کے وقت، اس سبق میں ہم نے پڑھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کو آپ جتنا یا بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر آپ کو یہ یاد رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگلے سبق میں پھر ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔